بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواہ مسلم. تمام تعریفیں صلی اللہ کی تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر رحمت للعالمین کی شکل میں دنیا میں مبعوث فرمایا، سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، قیامت تک کے لیے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین صلی اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے دینی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے اس جمعے میں دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. ایک آیت تو خاص کر سورہ آل عمران کی ہے، جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں، عام مجلسوں میں، نصیحت کے موقع پر آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، عیدوں میں بھی، جمعہ میں بھی، دیگر موقع پر بھی. پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی مسلم والی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر مسلمانوں کو جینے کا طریقہ آپ نے سکھایا. آیت میں اللہ کا پیغام یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. حدیث میں آپ نے بتایا، مسلمانوں سے آپ نے خاص کر فرمایا، مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، تعلقات کو ختم نہ کر لو. پھر فرمایا ایک دوسرے کے خلاف اپنے سینے میں کینہ، کپٹ، بغض، دشمنی نہ رکھو. پھر فرمایا لا تناجشوا، ایک دوسرے کے بزنس میں دخل اندازی مت کرو، ایک دوسرے کے تجارت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی تجارت پر تجارت نہ کرے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ ظلم کر سکتا اس کے اوپر، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھ سکتا ہے. فرمایا دیکھو تقویٰ جو ہے دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے دل میں ہی ہوتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے. بڑی جامع نصیحت ہے یہ. قرآن کی آیت میں سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تقویٰ اگر آ گیا ہماری زندگی میں ہی، انسان جو ہے فرشتہ بن جاتا ہے. مطلب یہ کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتا. جب تقوی کی کمی ہوتی ہے تو آدمی اپنی کمزوری کو چھپاتا ہے، دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے. یہ جو انسان کی خصلت ہے کہ اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن اسے نظر نہیں آتی، لیکن دوسروں کی کمزوریاں بہت جلد نظر آ جاتی ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے تقوی کی کمی کی وجہ سے. ہم سب کے اندر تقوی کم ہے، جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جتنا اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو. جلوت میں، خلوت میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ میں اللہ کا ڈر. اگر اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور آ جائے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور سب کو مر کر کے مٹی ہونا ہے،
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، پھر اسی مٹی سے ہم دوبارہ آپ کو اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ یہ اللہ کا صاف صاف وعدہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ آدمی جتنا بھی جی لے پھر بھی اس کی حیثیت مٹی ہے، اس کی حیثیت مٹی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو سنت کا طریقہ بتایا گیا، میت کو دفنانے کے بعد 3 مٹھی جو ہے مٹی ڈالنے کا حکم دیا گیا، 3 مٹھی بھر جو ہے مٹی ڈالنا، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ کے ساتھ، تاکہ ہماری حیثیت معلوم ہو۔ ہم کچھ بھی رہیں اپنی دنیا میں، بادشاہ رہیں، نواب رہیں، وزیر رہیں، کچھ بھی بڑے سے بڑے عہدے میں رہیں، بس اس وقت تک ہے جب روح ہماری باقی، روح ختم ہو گئی تو مٹی سے مٹی جا کے مل جاتی ہے، مٹی سے مٹی مل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کا پورا جسم مل جاتا ہے مٹی میں، سوائے ایک ہڈی کے، جو پیٹھ میں ایک ہڈی ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ دوبارہ قیامت کے دن ہم سب کو جوڑے گا، جمع کرے گا، اٹھائے گا، ہماری دوبارہ جو ہے حساب و کتاب کے لیے اللہ ہم سب کو دوبارہ برپا کرے گا۔ عجب الذنب کہا گیا، پیٹھ میں ایک ہڈی ہے، اس ہڈی کے ذریعے سے سب کو دوبارہ اللہ اٹھائے گا۔ یہ ہے انسان کی حیثیت۔ اسی لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کی کمزوری کو محسوس کرو۔ تقوی کے اندر جتنا آدمی کمال کے درجے کو پہنچتا ہے تو اتنا جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، جتنا تقوی سے دور ہوتا ہے شیطان سے قریب ہو جاتا ہے، شیطان سے قریب ہو کر پوری عادتیں، خصلتیں، منافقت سب انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تقوی کی کمزوری جو ہے یہ ہم سب کی کمزوری ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ آیت میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، کلمے کی موت نصیب ہو آپ کو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یہ سب سے اہم ہے۔ ذرا ادھر سامنے ہو، پیچھے والا ذرا سامنے آنے کے ساتھ سامنے آ جائیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یہ جو حدیث پڑھی گئی بس اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر مطلب بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کتنی جامع حدیث ہے دیکھو۔ پہلی بات آپ نے 5 باتوں سے منع کیا۔ پہلی بات تو فرمایا لا تحاسدوا، مسلم سوسائٹی میں رہتے ہو، ایک دوسرے کو اللہ نعمت سے نوازے گا، کوئی آپ سے بہتر ہوگا، کسی کا علم زیادہ ہوگا، کسی کی دولت زیادہ، کوئی خوبصورتی میں اچھا، کوئی ہنر میں اچھا، کوئی کمال میں اچھا، کوئی رائٹنگ میں اچھا، کسی نہ کسی لحاظ سے لوگوں کو اللہ نعمت سے نوازتا ہے۔ ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنے کی کوشش نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے حسد کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی، نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا جرم جو پیدا ہوا دنیا کے اندر، پہلے انسان کے اندر آدم کے 2 بیٹے حابیل قابیل میں حسد کا جذبہ ہی پیدا ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ کیوں؟ ایک کی جو ہے نیکی قبول ہو گئی، صدقہ قبول ہو گیا، دوسرے کی نیکی قبول نہیں ہوئی، دوسرا حسد میں آ گیا، حسد میں آ کر کے بھائی نے بھائی کو جان سے مار دیا۔ مارنے کے بعد کیونکہ دنیا میں پہلی موت واقع ہوئی تھی، دفنانے کا طریقہ معلوم نہیں، انسان کو پریشان تھا کیا کرنا کیا کرنا، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الناس لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، حسد کی وجہ سے مرے ہوئے لاش کو دفنانے نہیں آیا انسان کو، اللہ نے 2 کوے بھیجے، کوا آپس میں لڑتے رہے، یہ کوے کو مار دیا، مارنے کے بعد اس کوے نے زمین کھود کر کے مرے ہوئے کوے کو دفنایا، تب اسے انسان کو سمجھ میں آیا انسان کی لاش کو چھپانا ایسا ہوتا ہے، مٹی میں دفنانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کوے نے سکھایا انسان۔ قرآن صاحب کہتا ہے انسان حیران تھا، پریشان تھا، کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یہاں تک بولا افسوس میں اس کوے سے بدتر ہو گیا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم میرے بھائی کی لاش کو میں کیسے دفناؤں، مجھے کوے نے سکھایا۔
پوری بات قرآن میں ہے. الغرض حسد اتنی بری چیز، بھائی بھائی میں حسد، بھائی بہنوں میں حسد، پراپرٹی کی لڑائیاں، دولت کی لڑائیاں. باپ اگر اولاد سے زیادہ محبت کرتا کسی بچے سے، بچوں میں حسد پیدا ہو جاتا. ہمارے بابا فلاں کو زیادہ چاہتے، ہمارے اماں فلاں کو زیادہ چاہتے، اس کی وجہ سے بھی حسد کا جذبہ پیدا ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہی چیز زیادہ مصیبت بن گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بہت چاہتے تھے. احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. حسد سے بولے بھائی ہمارے بابا جو ہے ہم کو سب کو چھوڑ کر یوسف کو زیادہ جو ہے محبت کر رہے ہیں. یہ کچھ حسد کا جذبہ آیا. نتیجے میں میٹنگ ہوئی آپس میں بھائیوں کے درمیان، مشورہ ہوا. کیا مشورہ ہوا؟ قرآن کہتا ہے اقتلوا یوسف. کہتے ہی بھائی باپ کی محبت پانا ہے، یوسف کو ختم کر دو، قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. اور ایک پارٹی بولی قتل مت کرو، یوسف کو لے جا کر کنویں میں پھینک ڈالو، دور کے کنویں میں پھینک کر آؤ. بولے کیا نتیجہ؟ حسد. ماں باپ بچوں سے پیار کریں، محبت کریں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اظہار نہ ہو کہ میں فلاں کو زیادہ چاہتا ہوں، یہ میرا زیادہ چہیتا بچہ ہے، یہ میری بیٹی بہت زیادہ چہیتی ہے. یہ سب اظہار کرتے ہیں. نتیجے میں بچوں میں جو ہے نفرت کا جذبہ، حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں میرے دوست. اسی لیے آپ نے کہا فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو. نتیجہ جو ہے حسد کا برا ہوتا. نیکیاں حسد کھا جاتی ہیں، نیکیاں جو ہیں حسد کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ایک ماچس کی کاڑی سے بڑے سے بڑے لکڑیوں کے ڈھیر آپ جلا کر کے ختم کر دیتے ہیں، حسد اسی طرح برباد. پہلی بات سے آپ نے منع کیا لا تحاسدوا. پھر دوسری بات بولے لا تباغضوا. دلوں میں کینہ کپٹ مت رکھو، دلوں کو صاف رکھو، دلوں کو آئینہ بنا لو. تمہارا دل صاف ہونا ہر بھائی کے بارے میں، ہر مسلمان کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، دوست و احباب کے بارے میں. اللہ کسی کو بھی کسی بھی لحاظ سے نوازے، اس کی وجہ سے آپس میں دلوں میں نفرت نہیں ہونا، کینہ کپٹ بغض عداوت نہیں ہونا، دشمنی کا جذبہ پیدا نہیں ہونا. دلوں کو صاف کر کے رات میں سو جاؤ. دن میں ہوتا ہے ہزار چیزیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو؟ رات میں سونے سے پہلے دلوں کو صاف کر دو. اس سلسلے میں حدیث یاد آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو بھائی ایک صاحب آ رہے ہیں، جنتی ہیں وہ صاحب. بولے دیکھے تو ایک صاحب آئے نماز پڑھے بیٹھ گئے. 3 دن یہی بولے جب جنتی آتا ہے دیکھو. بولے ایسا ہی ہوا، وہی صاحب آئے وہی صاحب گھر کو بھی چلے گئے. بعض صحابہ کو جستجو ہوئی کیا وجہ ہے کہ چلتا پھرتا جنتی ہے، اللہ کے نبی بول رہے جنتی ہے جنتی ہے. جستجو ہوئی، رات رات پہنچ گئے ان کے گھر کو تاکہ دیکھیں گے ان کا کیا عمل ہے. تاکہ دیکھے تو عشاء کے بعد گئے، معذرت کے ساتھ ان کے گھر میں ٹہرنے کی اجازت لی. وہ بھی سو گئے وہ بھی سو گئے. فجر کی نماز سے پہلے اٹھے، انہوں بھی اٹھے، دونوں نماز کو آ گئے. 3 دن یہی ہوا. 4تھے دن بولے میرا کوئی خاص عذر نہیں، آپ کے گھر کو میں آیا سو آپ کو دیکھنے کے واسطے. اللہ کے نبی بولے ہی آپ جنت کی ہو کر دیکھنے آیا تو کیا بھی چیز نظر نہیں آئی، کوئی عمل خاص نظر نہیں آیا. آپ بھی عشاء پڑھے میں بھی پڑھا، جماعت کے ساتھ آپ بھی پڑھے میں بھی پڑھا، سو گئے آپ میں بھی سو گیا، صبح میں اٹھ کر آ گئے ہم دونوں. آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی بولے آپ جنتی. اس کا جواب دیا صاحب بولے سن لے کر چلے جاؤ، کوئی بڑی چیز نہیں ہے میرے پاس. میرا کام صرف اتنا ہے سونے سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف دل کو صاف کر لیتا ہوں، کینہ کپٹ دشمنی نہیں رکھتا، جو بھی ہے معاف کر دیا معاف کر دیا معاف کر دیا، اتنا ہی ہے. تب بولے وہ صاحب یہ چیز آپ کے اندر ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی بولے آپ جنتی ہیں. لا تباغضوا، کسی سے کینہ نہ رکھو بلکہ دعا پڑھو. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اے اللہ ایمان والوں کے خلاف میرے دل کو کینہ کپٹ سے نہ بھر دے، صاف کر دے میرا دل. وہ تو ہم دعا ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی لا تباغضوا، کینہ کپٹ نہ رکھنا. تیسری بات آپ نے فرمائی لا تناجشوا، قیمت بڑھانا
مارکیٹ میں جا کر کے لینے کا ارادہ نہیں، جانا خامخواہ قیمت بڑھا دینا آ جانا تاکہ مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جائے. حالانکہ آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ بعض مرتبہ کچھ ایجنٹ ہوتے بھی ہیں، وہ لوگ جو ہیں چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے، جا کر کے بولی لگتی، مثال طور پر بولی لگاتے 1000 10,000 15,000، بیچ میں سے اچانک کہ کبھی 25,000 بولتا، لینے کی نیت بھی نہیں کیا گی. فرمایا کہ ایسا کام نہیں کرنا، لینا ہے تو لے لو، لیکن لوگوں کو خامخواہ تکلیف دے کر قیمت بڑھانا یہ کام مت کرو. بزنس کے اندر کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. قیمت بڑھانا یہ خود نجش کہلاتا ہے حدیث. کتنی اچھی بات بولے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ جو ہے آمدن قیمت بڑھاتے، مارکیٹ کا ریٹ بڑھ جاتا، چیزوں کی قیمت مہنگی ہو جاتی. آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، لا تناجش. پھر اور ایک بات آپ نے فرمائی، لا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک آدمی خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، درمیان میں تیسرا آدمی داخل نہیں ہونا. جب تک کہ دونوں آپس میں راضی نہ ہو جائیں، مجلس ختم نہ ہو جائے، بزنس ختم نہ ہو جائے، تیسرا آدمی جا کر کے گھسنا نہیں اس میں. یہ فرمایا اللہ کے نبی. معاشرے کی بات، بزنس کی بات، مارکیٹ کی بات بھی بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خریدنا ہے، دیکھو دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا وہ لوگ ہٹ جائیں گے، تیسرا آدمی جا کر کے خریدو. لیکن بات ابھی چل رہی ہے آپس میں، جا کر کے درمیان میں قیمت بڑھانا، نہیں 25 نہیں میں 30 دیتا ہوں آپ. یہ جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے. بلکہ حدیث میں اور ایک بات بھی بولے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں جس طرح بیع کے اندر، بزنس کے اندر یہ بزنس چل رہا ہے، درمیان میں گھسنا جائز نہیں ہے، اسی طرح رشتہ چل رہا ہے، ایک صاحب کا رشتہ ایک گھر میں چل رہا ہے. آپ کو جب معلوم ہے رشتہ چل رہا ہے، درمیان میں گھس کر کے آپ اپنے رشتے کی بات پیش نہیں کرنا. رشتے کی بات درمیان میں نہیں کرنا جب تک کہ وہ لوگ آپس میں طے نہ کر لیں، اتفاق ہو جائے یا اختلاف ہو جائے. اس وقت تک درمیان میں گھس کر رشتے کو خراب نہیں کرنا. کتنی اچھی بات بولی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں دیکھو، لا یبیع بعضکم علی بیع بعض. بھائی کی تجارت پر، بزنس میں دخل اندازی مت کرو فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اور ایک اہم بات، المسلم اخو المسلم. مسلمان جو سب بھائی ہیں، سب کے باپ ایک، سب کی ماں ایک نہیں. رشتہ جو ہے سب کا محترم ہے. لا یظلمہ، بھائی بھائی پر ظلم نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ خود ظلم اللہ اپنے اوپر حرام کر لیا. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. اے بندو میں اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہوں، ظلم کو حرام کر لیا اپنے اوپر. تم لوگ بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، ناحق کسی کو نہیں ستانا، ناحق کسی پر زیادتی نہیں کرنا. یہ سب چیزیں بہت اہم بات ہیں. پھر فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ، اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑنا. ایک آدمی اگر مجبور ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کچھ نہ کچھ اس کے لیے تعاون کرنا. دیکھو آپ دیگر قوموں میں اگرچہ کہ کفر پر ہیں، کسی کو بزنس میں دیکھے ڈاؤن ہو گیا ہے اپنے قبیلے کا آدمی، فوراً سب مل کر اس کا معاشرہ اسے اٹھا کے کھڑا کر دیتا، معاشرہ اٹھا کے کھڑا کر دیتا. بعض قومیں ایسی بھی ہیں، غیر قوم ہمارے پاس، غیر مسلم قوم، اس قوم کے اندر بھکاری نظر نہیں آئے گا، اس قوم کے اندر بھکاری نظر نہیں آئے گا، مانگنے والا نظر نہیں آئے گا. یہ سب جو ہے مسلمانوں کو سیکھنا ہے. آپس میں ہماری یونٹی ایک ہونا، اتفاق و اتحاد ہونا، بھائی بھائی کا تصور ہونا، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھنا، یہ ہے اسلام. اس لیے کہ جتنا بھی آپ کماؤ، 2 روٹی سے زیادہ آپ کھا نہیں سکتے. آپ کے لیے جو ضرورت ہے، روٹی کپڑا مکان، اس سے بڑھ کر آپ جو ہے جتنا بھی جمع لو، سوائے مصیبت کے پریشانی کے کچھ نہیں ہے. فتنہ ہی فتنہ ہے. یہ مال جو ہے جب آتا ہے فتنہ ساتھ میں لے کر آتا ہے. اس لیے سب کا لحاظ کرنے کا حکم آپ نے دیا. پھر اور ایک بات بتائے، ولا یحقر، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا. ہر آدمی جو ہے محترم ہے. کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو خاص کر کے معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھنا ہمارے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. فرمایا میں گنہگار ہو جاؤں گا اگر میں کسی کو حقیر سمجھتا ہوں. معاملہ جو ہے میرے ایمان کا ہے، معاملہ ہمارے تقوی کا ہے.
کوئی بھی جو ہے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ پھر آپ نے بتایا، اشارہ کر کے بتائے، تقویٰ جو ہے تمہارے دل میں ہے، سینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ تقویٰ کہاں ہے؟ تمہارے سینے میں ہے، تمہارے لباس میں نہیں، تمہارے شکل میں نہیں، تمہاری صورت میں نہیں، تمہارے خاندان کے نام سے نہیں۔ تقویٰ جو ہے تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر وہی ہوتا ہے۔ اگر وہاں دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا سارا مسئلہ حل ہوگا۔ دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، سمجھو کہ انسان 1000 لباس پہن لیا، لباس تقویٰ کا نام بھی دے لیا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لباس سے کچھ نہیں ہے، خاندان سے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کا عمل جسے پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے خاندان کے ایک ایک آدمی کا نام لے کر بولے ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میرا خاندان میرا نام سب لے کر دنیا میں آپ لوگ کچھ بھی کما سکتے ہیں، آخرت میں میں کچھ کام نہیں آؤں گا، آخرت میں کام نہیں آؤں گا، تمہارے لیے تمہارا عمل ہی سب کچھ ہے۔ فاطمہ بنت محمد سے فرمایا، چچا سب سے بھی فرمایا، چچا حمزہ ہوں، آپ کے خاندان کے لوگوں سے سب سے آپ نے فرمایا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہر آدمی کا عمل اس کے ساتھ، اس کی نیکی اس کے ساتھ، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے اچھا عمل کیا اس کا فائدہ اس کے لیے، وہ برا عمل لے کر گیا وہی عمل اس کے ساتھ اس کا ساتھی بنے گا فرمایا۔ پھر اس حدیث میں آخر میں یہ فرمایا کہ یاد رکھو کوئی آدمی کسی گنہگار بننے کے لیے اس کے لیے اتنا کافی ہے تو اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو تم سب جو ہے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو، کسی کو لا تدابرو، ایک بات آپ نے بتائی، پیٹ نہ پھیرو، رشتے نہ کاٹ لو، تعلقات کو باقی رکھو، صلہ رحمی اہم ہے۔ لا تدابرو، رشتے محترم ہوتے ہیں، رشتوں کا لحاظ رکھو، پیٹ نہ پھیرو، تعلقات کو نہ بگاڑو۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جو ہے اپنے بھائیوں سے 3 دن سے بڑھ کر رشتوں کو کاٹ لو، الا ہے کہ دینی نقصان اگر ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ چیز سب سے اہم ہے۔ اب ہماری قوم کا حال آج یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں، کروڑ روپے، 1 کروڑ 2 لاکھ سے زائد روپے جو ہے تروپتی کے مندر کو دے رہا ہے ایک مسلمان فیملی، جبکہ تمہارا بھائی تمہارے گھر خاندان میں تمہارے یونٹی کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں شادیوں کے لیے پریشان ہیں، بزنس کے لیے پریشان، قرضوں میں ڈوبے ہوئے۔ ہماری قوم کا حال دیکھو، 1 کروڑ روپے وہ بھی جو ہے بتوں کے نام سے اس میں دے کر سوشل میڈیا میں ہیرو بننے کی کوشش۔ ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ کیسا بھی ہو، ولو بالفرض میں اس ممبر پر بول رہا ہوں، آپ کا پیسہ حرام کا پیسہ بھی ہے، ثواب کی نیت کے بغیر میرے بھائی کو دو، ثواب کی نیت کے بغیر میرے بھائی کو دو، مسلمان کو دو۔ لڑکیوں جتنے شادی کے بغیر بیٹھے ہیں لوگ، پریشان کتنے لوگ ہیں، بیمار کتنے لوگ ہیں۔ 1 کروڑ روپے وہ بھی مندر کے نام سے، وہ بھی ایک مسلم فیملی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری قوم کا حال دیکھو کیا ہے کہ ہماری قوم جو ہے سخاوت کرنا بھی ہو تو، یا نام کمانا ہو، یا ٹیکس سے بچنا بھی ہو سکتا ہے 1000 مقاصد ہوں، اس جگہ میں لاکھ درجہ جو ہے اگرچہ کہ وہ پیسہ حرام کا بھی ہو، ہمارے قوم کو تو بغیر ثواب کی نیت کے ہم لوگ جو باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں، سود کا پیسہ اگرچہ کہ بینک کا ہے، آپ جو ہے کسی بھی مسلمان کو کسی کو بھی دے دو ثواب کی نیت کے بغیر، اس میں اجر نہیں ہے۔ باہر کسی کو دینے کے بجائے، بینک میں چھوڑنے کے بجائے وہ رقم کسی کو دے دو، مدرسہ مسجد کو نہیں، کسی کو بھی ضرورت مند کو۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، وہاں خرچ کرنے کے بجائے لے جا کر کے مندروں میں دینا، وہاں دینا۔ اور مسلم سیاستدانوں کا حال کیا ہے، شرک اور توحید میں فرق نہیں ہے، باقاعدہ مندروں میں بھی گھس جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر پوجا پاٹ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ سیاست سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، سیاست کی 1000 مجبوریاں ہوں گی، لیکن ہمارا عقیدہ سب سے اہم ہے، توحید اہم ہے۔ ہم جو ہے بتوں کی سرپرستی نہیں کر سکتے، بتوں کے عیدوں میں جا کر شریک ہو کر وہاں کھانا کھلانا۔ باقاعدہ جو ہے مسلم قوم میں
कैसी कैसी अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम पर बोल रहे हैं अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मालुहु वदमुहु इर्जुहु हरामुन कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु मालुहु इर्जुहु। एक दूसरे का माल मोहतरम, इज्जत मोहतरम, तुम्हारी इज्जत मोहतरम है। जबकि दुनिया जो है, खासकर हिंदुस्तान की जो हालत है, मौजूदा हालत, 75 साल हो गए हिंदुस्तान की आजादी के बाद, अब जो है हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों के वजूद को जो है लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला जो है मुसलमानों के खिलाफ, मदरसों मस्जिदों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसी हालत में हमारी कौम का हाल देखो, जा करके जो पैसे कहाँ दे रहे हैं वो भी मंदिरों में नऊज़ुबिल्लाह जाते। ठीक है, हमारी कौम का हाल क्या होगा? अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया है तो सिर्फ आपका हक नहीं है पूरी तरह, जैसे मैं बताया आपको, 2 रोटी से बढ़कर हम क्या खाएंगे? सोने की रोटी कोई नहीं खाता, चांदी की रोटी कोई नहीं खाता, 1000 दौलत बच जाए किसी के पास, सोने के बिस्तर पर कोई नहीं सोता। अल्लाह क्यों दिया है? ताकि आप दूसरों में खर्च भी करें। माशरे में हर तरह के लोग होंगे, हर एक की जरूरतें होंगी। इसीलिए ये हदीस में आपके सामने रखा कि मुस्लिम कौम के लिए अल्लाह के नबी का पैगाम क्या था और हम क्या कर रहे हैं, हमारा हाल क्या है। देखो, हम लोग फजूल खर्ची में आ गए। अगर कोई सियासतदान है, इंतहाई दर्जे में शिरकिया काम करने भी तैयार है। अगर कोई जो है नाजायज काम भी हो, सबसे पहले मेरी कौम का आदमी आगे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये मुस्लिम कौम के लिए अपना अकीदा बचाना जरूरी है। हम बाद में मुसलमान, हम बाद में हिंदुस्तानी हैं, पहले मुसलमान हैं हम। हमारा ईमान अहम है, अकीदा अहम है, दीन अहम है। हमारे पास दीन को बचाना अहम है। हमारा जीना और मरना अल्लाह के लिए होना, तब तक जो है हमारा ईमान सही नहीं होगा। दोस्तों याद रख लो, आपको सबको जो है ये आयत याद होना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए, ला शरीक लह, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, यही हुक्म है मुझे, मैं सबसे पहले फरमा बरदार हूँ अल्लाह का। मुसलमान अल्लाह का फरमा बरदार, रसूल का मुतीअ फरमा बरदार, रसूल का मुत्तबे, पैरवी करेगा तो रसूल की पैरवी करेगा। इत्तिबा सुन्नत सबसे अहम है। आपका मामला, उठना बैठना सब इस्लामी तरीके पर होना, हलाल तरीके पर होना। जो चीज नाजायज है वो नाजायज ही है। नाम बदलने से कोई हराम चीज हलाल नहीं हो जाती, नाम बदल लेने से हलाल नहीं हो जाती। आप जाके देखो LIC में, इंश्योरेंस कंपनियों में जो सूद देता है उसका नाम बोनस के नाम से देता है, लोग खुश होकर लेते हैं। बोनस बोनस क्या बोनस? पूरी बुनियाद इंश्योरेंस कंपनी की हराम पर है, सूद पर है, वो खड़ी खुद है इसी पर। हुकूमतें कर्ज देती हैं, बाकायदा सूद पर कर्ज चलता है, तो हुकूमत बाकायदा जो है इंश्योरेंस कंपनियों में से उसका लेन देन सब कुछ होता है, लोगों का होता है, कंपनियों का होता है, पूरी बुनियाद सूद पर है। लोग फखर से बोलते मेरा बेटा LIC में काम करता, मेरा बेटा जो है बैंक में काम करता, हराम काम करता है। मुसलमान जो है अकीदे का भी सही होना, अमल का सही होना, वरना क्या फायदा। एक मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं। नौकरी मिल गई, हराम की भी नौकरी फौरन तैयार, हराम बिजनेस उसमें भी हम तैयार। ये नहीं होगा मुसलमान। आपको फैसला करना है, या तो मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना है या गैर मुस्लिम के तरीके को पूरी तरह कबूल करना है। फिर आपका नाम का फायदा क्या? नाम का फायदा क्या मेरे दोस्तों? ये है इस्लाम। इस्लाम खालिस इस्लाम है। मजहब इस्लाम के अंदर कोई लचक नहीं है। अकीदे के मामले में, तौहीद के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरी बात के बाद तीसरी बात नहीं है, या तो तौहीद है या तो शिर्क है, हलाल है या हराम है। इससे हटकर मुसलमान की जिंदगी ऐसा नहीं होना। इसीलिए मैं बोला वो हदीस में, बाय के अंदर, बिजनेस के अंदर किसी के बिजनेस को तोड़ने की कोशिश ना करो। यहां तक के नौकरियां, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, नौकरियों का हाल यह है, अगर कोई साहब 25 लाख दे करके नौकरी ले रहे हैं, फौरन और एक आदमी मैं 30 लाख देता हूं, मुझे नौकरी दे दो, उसके लिए भी लोग तैयार। ऐसा नहीं कि जहां गैर मुस्लिम मैनेजमेंटों की बात कर रहा हूं, मुस्लिम मैनेजमेंट में भी ये चीज चल रही है। नौकरी पर रिश्वत, नौकरी पर रिश्वत। तालीम कैसे चलेगी?
تعلیم ایک بزنس نہیں ہے، خدمت ہے۔ ایجوکیشن کو لوگوں نے بزنس بنایا، نتیجے میں تعلیم کا اثر ختم ہو گیا۔ ہر چیز میں بزنس مائنڈ۔ شادی بھی کرنا ہو اس میں بھی آدمی سوچتا ہے کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہوگا، پیچھے کیا آنے والا ہے، کیا دولت آئے گی، کتنا سونا ملے گا۔ ہر چیز میں ہمارا ذہن کیا کام کر رہا ہے، میرا فائدہ کیا، میرا فائدہ کیا، میرا فائدہ کیا۔ اللہ اکبر، مسلمان ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ مسلمان کے پاس اللہ اس کے رسول کی تعلیم سب سے اہم، جینا اور مرنا اللہ کے حکم کے مطابق، جواب دینا ہے اللہ کے پاس، حاضر ہونا ہے اللہ کے پاس، بھائی بھائی کا حصہ۔ بلکہ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب تنہا تنہا ہو گیا اللہ کے پاس، سب کو جواب دینا پڑے گا بھائی بھائی کا۔ ایسا نہیں کہ جب کوئی چھوٹ جائے گا، کوئی مس ہو جائے گا، نہیں، سب حساب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ حدیث جو پڑھا میں اس کا معنی مطلب جو سمجھایا ہوں، اللہ کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، اپنا زندگی جو ہے اسلام کے مطابق ڈھالو، اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، غیر مسلموں کے تہواروں میں جا کے بیٹھ جانا نہیں، غیر مسلموں کے کھانے میں جا کے شریک ہو جانا، ان کے تہواروں میں، شرکیہ کاموں میں ہمارا تعاون نہیں ہوگا۔ دنیاوی معاملے میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ان کا ساتھ ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں شرکیہ کام ہو رہا ہے اس میں مسلمان بھی شریک ہو گیا، باقی اس کے لیے بھی ڈونیشن دینا شروع کر لیا، الا ہے کہ جان کا خطرہ ہو یا مال کا خطرہ ہو، بزنس کا خطرہ ہو، کوئی حکمت ہے، الگ مسئلہ، ورنہ اتنی بڑی رقم اٹھا کر کے جو ہے ڈونیٹ کرنا وہ بالکل غیر معقول باتیں ہیں۔ مسلم قوم کا حال دیکھو، کتنی غریبی ہے ہمارے قوم کے اندر، کتنے لوگ بیچارے ہیں، پریشان ہیں، اس کے بجائے ادھر کا ہمارا طریقہ جو چل رہا ہے مسلم قوم کا، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال بولنے کا مقصد اصلاح ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے جتنا مجھ سے ہو سکے، رہا توفیق اللہ کے ہاتھ میں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، اسی پر میرا اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سب کو خیر پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، عبادتوں میں، اخلاق میں، عقیدے میں، معاملے میں صحیح ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔